نماز ذکر الہی کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اللہ کے ذکر میں حاضر رہنے کا، حضوری ذکر حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے، لیکن اس کو ان آداب کے ساتھ ادا کیا جائے جن آداب کا شریعت مطہرہ میں کیا ہے لحاظ کیا گیا، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی جتنے آداب کا اہتمام ہوگا اتنا زیادہ کیا ہے اس میں برکتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ ظاہری آداب بھی ہیں اس کے، باطنی آداب بھی ہیں، اور ظاہری آداب نماز سے پہلے کے بھی ہیں، نماز میں بھی ہیں، نماز کے بعد بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب نماز کے اندر دیکھیں آپ، مسلم شریف کی حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، اللہ کے وسلم نے حالت نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے سے منع فرمایا۔ بعض لوگ کرتے نا ہمارے پاس نئے طریقے سے نماز پڑھنے کا جنہیں بہت شوق ہے، ان لوگوں میں عام طور پہ یہ عادت رہتی ہے کیونکہ انہیں نماز کو ایک ہلکا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو نماز کی اہمیت ہے اس کو بالکل ہلکا کر کے پیش کرنے کی وجہ سے انہیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اب حالت نماز میں وہ کیا کرتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی چھت پہ نظر ہوتی ہے، کبھی ادھر ادھر، پوری توجہ۔ تو اللہ کے وسلم نے منع فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے وسلم نے کیا فرمایا، یہ ایک شیطانی اچک ہے فرمایا، یعنی شیطان تمہاری نمازوں سے، جو تمہاری نمازوں کو اچکنے کے لیے آتا ہے اس کا ساتھ دینا ہے، ادھر 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 دیکھ بلا ضرورت نماز میں۔ تو یہ نماز کے ظاہری آداب میں سے ہے، ایسے ہی نماز کے باطنی آداب میں سے بھی ہے۔ نماز کے باطنی آداب کیا ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا، اے لوگو جب نماز پڑھو تو پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھو، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں قبلے کی طرف ہو کے نماز پڑھا رہا ہوں تو تمہارا رکوع و خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہیں، تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، تمہارے دلوں میں جو خشوع ہوتا ہے وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں فرمایا، خشوع کے اہتمام کا حکم فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز ایک اہم چیز ہے۔ پھر یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ میں مسلسل کیا ہے اخلاقیات پہ بولتا آ رہا ہوں، میں دیگر حقوق العباد کے حوالے سے بولتا آ رہا ہوں، تو کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بھئی وہ کر دیں تو یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقوق العباد کو بھی ہمیں پورا ادا کرنا ہے، حقوق اللہ کو بھی ہمیں پورا ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہیں نا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس کی قبولیت کا دار و مدار اس پر ہے، اس کی تکمیل کا دار و مدار اس پر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام عظیم میں جہاں اپنے حقوق کی ترغیب فرمائی، رہنمائی فرمائی، وہیں حقوق العباد کے کیا ہیں اس کو بھی سمجھایا اور اس کے کرنے کا بھی حکم دیا، اور جہاں اس کے چھوڑنے پر وعیدیں سنائی وہیں حقوق اللہ میں کیا ہے کوتاہی کرنے والوں کے لیے بھی کیا کیا دنیا و آخرت میں نقصانات ہیں، خسارے ہیں، اس کو بھی بیان فرمایا، اس کو بھی بیان فرمایا۔ اسی لیے قرآن کریم ایمان کے ساتھ جو ہے ایک کامل جملہ استعمال کرتا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں کہیں بھی کیا ہے صرف ایمان پر بات ختم نہیں ہوئی، ایمان کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد کیا کیے، وعملوا الصالحات، صالحات کرتے رہے، صالحات کرتے رہے۔ صالحات کا معنی کیا ہے؟ صالحات کا معنی یہ اتنا جامع ہے، یہ عقائد کو بھی شامل ہے، یہ عبادات کو بھی شامل ہے، یہ معاملات کو بھی شامل ہے، یعنی ایمان والے جن کے لیے یہ اجر و ثواب ہے۔ قرآن میں الگ الگ موقع پر الگ الگ جو اجر و ثواب ان کے لیے ذکر کیا گیا، یہ کن ایمان والوں کے لیے ہے؟ فرمایا وہ جو عمل صالح کرتے رہے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ مختلف چیزیں ہیں، اچھا عقیدہ بھی عمل صالح ہے، اچھے اخلاق بھی عمل صالح ہیں، اچھی عبادت بھی عمل صالح ہے۔ تو اس میں سے کوئی بھی زاویہ جو ہے وہ اسلام کے ان احکامات کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حاضرین محترم اعزائے گرامی، نماز ایک اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، نماز میں اہتمام کریں گے، اتنا زیادہ دین سے جڑے رہیں گے، اور جتنا زیادہ دین سے جڑے رہیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے حقوق اللہ کو سمجھنا اور اس کو پورا کرنا، حقوق العباد کو سمجھنا، اس کو پورا کرنا آسان ہے۔